السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ عید کی تعطیلات تو ختم ہو گئیں لیکن سیاست میں کوئی تعطیل نہیں تھی۔ آج جس طریقے سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، لگتا یہ ہے کہ بھرپور طاقت اور انرجی کے ساتھ اپوزیشن واپس اپوزیشن بینچز پر آئی ہے، اور انہوں نے جو پارلیمنٹ کے معمولات تھے ان کو کسی طور ایک پوائنٹ بھی آگے بڑھنے نہیں دیا، اور بحالت مجبوری اسمبلی کا وہ سیشن ختم کرنا پڑا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے کم بیک کر رہی ہے کیسز کے حوالے سے، نہ صرف پوزیشن دفاعی طور پر ان کیسز میں جو لوگ پیروی کر رہے ہیں، جو وکلا پیروی کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو ایک اگلا مہینہ ہے اس میں شاید خان صاحب کے جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں ان میں سے کئی کیسز ختم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جیل کی سلاخوں سے بھی باہر ہو جائیں گے۔ ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدت پر نکاح سے متعلق جو کیس تھا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکی، کیونکہ جو دوسری طرف کے وکیل تھے وہ بار بار عذر دینے کے باوجود پیش نہیں ہو سکے، اور اس کے اوپر آج ان کے حوالے سے خاصی سخت گفتگو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس کیس کے حوالے سے کوئی وزن موجود ہے دفاعی طور پر دوسرے اپوننٹس کے پاس یا پھر نہیں ہے۔ لیکن کچھ اہم ترین سوالات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے، جس میں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، اور آگے چل کر IMF سے ممکنہ اگریمنٹ اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کے چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ لیکن واپس پہلے سیگمنٹ کا اگر میں ذکر کروں تو اس میں بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف آخر کس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو یہ گورنمنٹ ہمیں آگے زیادہ عرصے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا خاص طور پر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ عرصے سے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا ماضی کی طرح ان سے یہ سوال اگر کیا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف ثبوت دینے کی پوزیشن میں ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، اور دوسرا امام صاحب کی جلد جیل کی سلاخوں سے واپسی کس طریقے سے ان کو ممکن نظر آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے خصوصی ترجمان رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رؤف صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا جو عدت میں نکاح کیس تھا اس میں سماعت تو ہوئی، ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکی، وکیل پیش نہیں ہو پا رہے تھے، عذر دے رہے تھے، جج صاحب ناراض تھے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ڈیلے ٹیکٹکس تھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو صرف پرولونگ کرنے کی ایک کوشش ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیس آگے آنے والے چند ہفتوں میں پاکستان تحریک انصاف ختم کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ یہ کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس کا تو جو اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کیس کی، اور اس کو پہلے سزا دی گئی، اور اب جب ہماری اپیل جو ہے وہ اس کو سزا جب دینی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن جو عدالت تھی وہ 18 گھنٹے تک لگاتار کام کرتی رہی۔ انہوں نے 2-3 دن 18 گھنٹے عدالت لگا کر فوری طور کے اوپر جو پنشمنٹس تھی وہ ایوارڈ کی۔ 5 دنوں میں 3 کیسز میں خان صاحب کو، بشرا بی بی کو پنش کیا گیا، ان کو پنشمنٹ ایوارڈ کی گئی۔ اور اب جب ہماری اپیل سننے کا وقت آیا ہے تو جو وہ، میں تو اس کو وکیل بھی نہیں کہوں گا، وہ جو دوسری سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو ٹاؤٹ کیا ہے، میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کو ٹاؤٹ کے لفظ سے یاد کیا میں نے، تو وہ جو ہے وہ پچھلی 3 پیشیوں میں وہ لٹرلی بھاگا ہوا تھا۔ ایک پیشی میں وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا رہا اور کہے کہ اور اس نے کہا جی کہ میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے۔ اس کے بعد بھی باقی 2 پیشیوں میں اس نے جھوٹ بولے، اور آج جب وہ آیا تو وہ پہلے 10 بجے آنا تھا، پھر 12 بجے کی بات ہوئی، اور جب وہ آیا تو اس نے سب سے پہلے روسٹروں کے اوپر چڑھ کے یہی کہا جی کہ میں اپنے جو بیان جو ہے، میں اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آج مکمل نہیں کر سکتا، اور بیان شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا جی کہ اس کو 4 ہفتے کے لیے اگلے مہینے تک اس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو اس نے کہا اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ روسٹرم کے اوپر مکمل کیے بغیر وہ لٹرلی وہاں سے بھاگ گیا۔ اور وہ جج صاحب جنہوں نے لاسٹ پیشی کے اوپر، اور آج صبح بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ وکیل نہیں آتا تو میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دوں گا، ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ان کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور انڈر پریشر انہوں نے کہا جی کہ میں 24 اپریل تک اس کیس کو جو ہے، اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کرتا ہوں۔ تو یہ آپ اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے، بیسیکلی کیس ہے کوئی نہیں ہے، اور جب بھی 1 یا 2 دن اس کی پراپر ہیئرنگ ہو جائے گی تو یہ کیس ول بی ککڈ آؤٹ۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، باقی سارے کیسز کی بھی حقیقت اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن ان لوگوں کی خواہش ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے، قابض ہیں، کہ خان صاحب جو ہیں اور بشرا بیگم جو ہیں وہ قید میں رہیں، اور یہ سب ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ جی وہ ابھی آزاد نہ ہو پائیں۔
اچھا سر، یہ بتائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اب دیکھ تو یہ رہے ہیں ہم، جس طرح توشہ خانہ کے حوالے سے کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس میں بھی ضمانت ہو سکتی ہے خان صاحب کی، ان کی اہلیہ کی. سائفر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے. سر، کیا پی ٹی آئی کو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ایسے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آخر کس بنیاد کے اوپر آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بشا بی بی کے اوپر تو صرف ایک ہی ان کو پنشمنٹ ایوارڈ ہوئی ہے نا، وہ عدت میں ہے. تو اگر یہاں آج یہ کیس سسپینڈ ہو جاتا تھا یا کوش ہو جاتا تھا تو وہ تو اسٹیٹ میں جیل سے آزاد ہو سکتی تھی. خان صاحب کے اوپر اس کے علاوہ بھی 2 پنشمنٹس ہیں جن کو کہ یا سسپینڈ ہونا ہے یا کوش ہونا ہے بفور وہ وہاں سے آزاد ہو سکے، جیل سے چھوٹ کر باہر نکل سکے. لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری پارٹی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ملک پر قابض قوتیں ہیں جو خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتی. اس لیے یہ مقدمہ بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو مقدمے ہیں وہ بھی وہ اسی طرح کی ڈیلیز کا شکار ہے. تو اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اور بشا بی بی جو ہیں وہ ابھی تک عدالت میں رہے. ادروائز تو ان کو وہاں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی قانونی جواز نہیں ہے، کوئی آئینی جواز نہیں ہے، کوئی مورل جواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اب یہ رہا سوال کا وہ حصہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو وہ آزاد ہو جائیں گے. وہ صرف اور صرف اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے کہ جی ان کیسز میں کوئی مواد نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف نکلیں گے تو ان کیسز کی ویکنس کی وجہ سے نکلیں گے. اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کیا کوئی ڈیل ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی اور بات چیت ہے تو میں اس کو اسٹرانگلی نگیٹ کرتا ہوں. بالکل ویسی کوئی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ایک اور رومر بھی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑا اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ یہ حکومت ان کو 6 مہینے بھی چلتی نظر نہیں آ رہی ہے. جب بھی بات کریں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. سر، وجہ کیا ہے کہ اکنامک چیلنجز کی وجہ سے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یا آپ لوگ کوئی ایسی کیمپین یا اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں جس سے آپ احتجاج کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجیں گے؟ سناب ملٹیپل فیسٹس ہیں اس کے. دیکھیے، ہم 3 محاذوں کے اوپر جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کو کس طریقے سے ورچولی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. وہ ایک محاذ ہے جس کے اوپر ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گی. قانونی محاذ کے اوپر ہم بہت سٹرونگ کیسز لڑ رہے ہیں. خان صاحب کا کیس ہو، بشا بی بی کا کیس ہو، یا فارم 47 کا کیس ہو، وہ بھی اب الیکشن کمیشن میں اور ٹرائیبیونلز میں پہنچ گیا ہے. تو ان کے اوپر بھی ہم پوری اپنی تک و دو کے ساتھ اس کو لیگلی جو ہے اس کو پرسو کریں گے. تیسرا محاذ جو ہے، جو اب ہم نے ایک لارجر پلیٹ فارم جو ہے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، ایک کولیشن کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں 6 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس محاذ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشین میں انپریسیڈنٹڈ کراؤڈ جو تھے وہ بلوچستان کی تاریخ میں وہ وہاں آئے، اور انہوں نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ اس ریلی میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جو فلک شگاف نعرے انہوں نے خان صاحب کے بارے میں لگائے، وہ بھی اب سب کے اوپر آشکار ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ 3 محاذ ہیں جن کے اوپر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ یہ جو حکومت ہے، جو اس وقت قابض حکومت ہے، ان کے پاس نہ آئینی جواز ہے، نہ قانونی جواز ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ فارم 47 کی پروڈکٹ ہے. یہ دھونس اور دھاندلی کی پیداوار ہیں، یہ شب خون کی پیداوار ہیں. اس لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ کنٹینیو کر سکیں، اور ہر دن جو گزرے گا اس کے ساتھ یہ کمزور ہوں گے. اور اگر آج ان کے سر کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہوا ہے طاقتور لوگوں نے، اگر وہ ہاتھ ہٹ جاتا ہے تو یہ 24 گھنٹے بھی لاسٹ نہیں کر سکے. یہ اگلی فلائٹ لے کے یہ ملک سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی اس ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے ہی اس ملک کو تباہ کیا ہوا ہے. تو یہ تمام وہ محرکات ہیں، تمام وہ وجوہات ہیں جن کی بیسس کے اوپر ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل اور امورل حکومت جو ہے یہ صرف چند دن کی مہمان ہے، آگے نہیں چل سکے گی. اچھا رؤوف صاحب، آج سر آپ نے پریس ٹاک بھی کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو آپ نے عدالتوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ریزرویشنز کا اظہار کیا. آخر وہ ریزرویشنز کیا ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے انصاف پی ٹی آئی کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ تھوڑی بہت ریزرویشن کا اظہار میں نے نہیں کیا سنا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو وہ خاصا ریزرویشن کا اظہار تھا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہم انصاف کے متلاشی ہیں، اور انصاف ہمیں نہیں مل رہا، کسی عدالت سے نہیں مل رہا. وہ چھوٹی عدالت ہو، ڈسٹرکٹ عدالت ہو، وہ ہائی کورٹ لیول کی عدالت ہو، یا وہ سپریم کورٹ ہو، اور وہ الیکشن کمیشن ہو، کچھ بھی کہیں سے بھی ہمیں صریحاً انصاف نہیں مل رہا. کنسیکوینٹلی ہم فیل کرتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ
کہیں اور سے انسٹرکشنز اور آرڈرز لے رہی ہے. اور میں نے ذکر کیا اس کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت جو ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم 3 سال تک چیف جسٹس رہیں گے. نہیں لیکن عطا تارڑ صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، عطا تارڑ صاحب لیکن اس خبر کی تردید کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ زیر غور ہے نہیں ویسے اس وقت. انفارمیشن یہی ہے، وہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جی یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی. ہماری انفارمیشن یہی ہے جی. اچھا سر، لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں وہ جو 6 ججز نے عدالتوں میں کے حوالے سے اور ان پہ دباؤ کے حوالے سے خط لکھا تھا، وہ بھی تو یہی بات کہی جا رہی تھی نا کہ عدالتوں کے اوپر ادارے دباؤ ڈالتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ ادارے جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ تک اب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر بھی دباؤ کی صورتحال ہے، اور اس میں آپ بجائے اس کے ریزرویشن شو کریں، آپ ڈائریکٹ چیف جسٹس کو کیوں نہیں مخاطب کر دیتے یا ان کے پاس پٹیشن لے کے کیوں نہیں جا سکتے ایز اے جماعت؟ ہماری پٹیشن سنتے ہی نہیں ہے، وہ لگاتے ہی نہیں ہے جی. ہماری کئی پٹیشنز ان کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں لگاتے. ان کو 45 ایئرز پہلے بھٹو صاحب کا عدالتی قتل تو یاد آ جاتا ہے، اس کے اوپر تو وہ عدالت لگا لیتے ہیں، لیکن جو ہماری پٹیشنز ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کی سنوائی نہیں ہے. تو بہت ساری بیسز ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. اب میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے، خاص کر یہ جو 6 ججز کا جو مقدمہ ہے جو انہوں نے لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی یہ بھی ڈیلے کا شکار ہے. اس کو کیوں ڈیلے کا شکار کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ ایکوزیشن ہے جو کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے آؤٹ آف 8 6 جج صاحبان نے لگایا ہے، یونینیمسلی لگایا ہے. تو اس کو تو فوری طور کے اوپر اس کو سو موٹو لینا چاہیے تھا. پہلے انہوں نے سو موٹو نہیں لیا. پہلے ایک پارٹی کو، ایک کمپرومائز پارٹی کو، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کو، جس کو کہ بلیم کیا گیا ہے اس خط میں، ان کو انہوں نے امپاور کیا جی کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں اور آپ ہی کمیشن کے ہیڈ کا بھی تعین کریں. تو ہم نے اس کے اوپر شور ڈالا. تو اس کے بعد وہ جو جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں انہوں نے ریکوز کیا کہ جی کہ میں اس قسم کا کوئی کمیشن ہیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میں مقید ہوں گا اور لوگوں کے ہاتھ میں اور لوگوں کے کنٹرول میں. اس کے بعد انہوں نے 184(3) کے تحت اس کا سو موٹو لیا، اور اس کے بعد بھی رادر دین کہ اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی ہیئرنگ جاری رکھتے، انہوں نے اس کو بھی 2-2.5 ہفتے کے لیے آگے ڈال دیا. تو یہ ہتھ کنڈے ہیں جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لیول کے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور صرف انصاف کے تقاضے جو ہے ان کو پورے کرنے نہ کرنے کا بہانہ ہے. اور ہتھ کنڈے ہیں جو کہ اس کو جن کا استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا رؤوف صاحب، سر بڑے ادب کے ساتھ ایک تھوڑا سا متنازع سوال ہے لیکن پھر بھی چاہوں گی آپ ضرور اس کے اوپر کھل کر کامنٹ کر لیں گے. سر یہ بھی ایک ریزرویشن آ رہی تھی کہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اس میں انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ ISI اور ایجنسیز کے اہلکار جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف مبینہ بیٹی کو چھپانے کے حوالے سے کیس تھا، اس کے معاملے میں بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. ان 6 ججز کے خط میں بھی اس قسم کی بات موجود ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پٹیشن جو ہے اس کو آپ قابل سماعت قرار نہیں دیجئے گا. تو آپ کے خیال میں وہ ایٹ سم سٹیج وہ PTI کے سپورٹ میں بھی تو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اگر ہم ان 6 ججز کی بات کو کوٹ کریں تو؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اس خط کا متن پورا پڑھیے تو اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ 3 ججز کا بینچ تھا وہ، اور اس میں 3 ججز میں سے 2 ججز نے اس کو مینٹینیبل قرار نہیں دیا تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے یہ پٹیشن جس کا ذکر آپ اس پٹیشن کا جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں. اور انہوں نے اس کے بعد جو چیف جسٹس تھے اس کے جو اس کی بینچ کو ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے اپنی ججمنٹ جو تھی وہ پوسٹ کی تھی، جس کے بعد ان 2 ججز نے بھی اپنی ججمنٹ پوسٹ کر دی تھی. تو چاہیے تو یہ تھا، قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے بعد وہ پٹیشن خارج ہو جاتی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس کو بالکل جاری رکھا اور نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جو آئین اور قانون کے بالکل برخلاف تھا، کہ تقاضوں کے بالکل برخلاف تھا. تو وہ ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا اس کے اوپر. اس پٹیشن میں بھی بالکل یہ باقی پٹیشنز کی طرح کوئی جان نہیں تھی کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکتی. اور وہ 3 ججز کا بینچ تھا، اس نے اس کو مینٹینیبل ہی قرار نہیں دیا تھا 2 against 1. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ بھی رومرز ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ کے حوالے سے کئی سٹیٹمنٹس آتے رہے PTI کے، پھر انہوں نے ریزرویشن کی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے. سر آپ کے خیال میں ایسا کوئی تھریٹ موجود ہے تو رکاوٹ کیا ہے کہ ان کو جیل منتقل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مطلب آفیشلی آپ کو کیا سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے؟ جی ہماری بہت ساری پٹیشنز کی طرح یہ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر. پچھلے مہینوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. جب سے بشرا بی بی کو پنشمنٹ ہوئی ہے، ایوارڈ ہوئی ہے، تو یہ پٹیشن جو ہے انہوں نے موو کر دی تھی. نہیں سن رہے. کیوں نہیں سن رہے؟ یہ سوال ان سے ہونا چاہیے. جج صاحبان کو بھی کٹہرے میں لائیں نا، جج صاحبان کو بھی پروگرام میں بلائیں اور ان کو پوچھیں، ان سے یہ سوالات کریں. یہ امیون کیوں ہیں لا کے؟ کیوں؟ تو یہ وجوہات ہیں کہ
जैसे कि हम नहीं सर, फिर इसका अल्टीमेट हल अब क्या है कि पीटीआई ने जो अपना एक ग्रैंड अलायंस बनाया है, अब वो स्ट्रीट पावर के जरिए जवाब देगी इन तमाम मसाइल का? क्योंकि अब अगर अदालतें नहीं सुन रही हैं, हुकूमतें नहीं सुन रही, इदारे नहीं सुन रहे, तो फिर अब एक ही सोल्यूशन है कि फिर स्ट्रीट्स पर आया जाए। हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, कानूनी महाज के ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, और सियासी महाज के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से जिसका जिक्र आप कर रही हैं, बिल्कुल हमारी जद्दोजहद ना सिर्फ जारी रहेगी, बल्कि हम आने वाले वक्तों में हमने एक बड़े एलेबोरेट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, और उनको हम होल्ड करेंगे और इसको सारे मुल्क में फैलाएंगे। अगर कानूनी महाज के ऊपर और पार्लियामेंट्री महाज के ऊपर ये नहीं करते, तो फिर ये जो सियासी जद्दोजहद है, इसका दायरा कार जो है वो वसी होगा, इसकी इंटेंसिटी में इजाफा होगा, और उसको हम आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुसूसी तर्जुमान वक्त देने के लिए। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको सामने रखते हुए भी भरपूर कोशिश की जाएगी कि वो स्ट्रीट पावर के जरिए अपना प्रेशर बिल्डअप कर सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अदालतें, इदारे और हुकूमत वक्त उन एहतजाजों को संजीदगी से लेती है या फिर नहीं। पार्लियामेंट को तो मफलूज करने में बज़ाहिर पीटीआई इस वक्त इस स्टेज के ऊपर कामयाब नज़र आती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि आया पाकिस्तान की मईशत जिन मसाइल का शिकार है, क्या उन मसाइल से निकलने के लिए IMF से मुलाकात के लिए जो हमारे वज़ीर ख़जाना गए हैं कोई अच्छी खबर लाएंगे अमेरिका से या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगले 15 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा होने वाला है। यकीनन महंगाई में पिसे हुए अवाम के लिए इससे बुरी और खबर क्या हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर की उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका में जो दौरा हमारा इस वक्त मौजूद है दौरा करने के लिए वजीर खजाना साहब, उनके हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि वो शायद IMF को कन्विंस कर सकें कि वो अगले कर्ज के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम की शक्ल में पाकिस्तान की डूबती मईशत को कोई सहारा दे सके। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को मल्टीपल ऐसी स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनके ना होने पर शायद IMF मुज़ाकरात की टेबल पर ना आ सके। इसमें से एक बड़ा जो कदम है वो ये होगा कि हुकूमत की तरफ से टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो रिटेलर्स हैं, तकरीबन 30 लाख से ऊपर इनकी तादाद बताई जाती है, इनको टैक्स नेटवर्क में लाना बड़ा जरूरी होगा। FBR में इस्लाहात, इसके अलावा रियल एस्टेट, ज़रई शोबा और इस किस्म के दीगर जो शोबे हैं, खासतौर पर जो एनर्जी से मुतालिक शोबे हैं, गैस के जो शोबे हैं, सरमायाकारी इनमें लानी होगी और अपनी जो दरामदात है उनमें भी खातिर खा कमी करनी होगी। लेकिन क्या ये तमाम ऐसे इक़दाम हैं जो पहली दफा सुनने को मिल रहे हैं? ये वो इक़दाम हैं जिनके ऊपर सालों से बात हो रही है और कोई भी हुकूमत खातिर खा तरीके से इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी है। अब हमारे मौजूदा वजीर खजाना इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी पॉलिसी के साथ अमेरिका गए हैं, या फिर कम अज कम ये पॉलिसी उनके अपने जहन में और उनके इदारे और उनकी वजारत के पास मौजूद है? ये एक अहम सवाल है। दूसरा, एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते के लिहाज से देखा जाए तो महंगाई सबसे ज्यादा है और ग्रोथ रेट सबसे कम है। यानी कि हम इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे मुल्कों से भी बहुत पीछे रह गए हैं। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल सियासी क्या होगा ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान कहां खड़ा है और अगले 5 साल में कहां खड़ा हो सकता है, इसकी सबसे बेहतर तस्वीर कशी करने वाली जो शख्सियत है, शायद उससे ज्यादा मुसन्नत कोई नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद साबिक चेयरमैन FBR और सीनियर इकोनॉमिस्ट शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब, सर बड़ा शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है माशी, मेरा ख्याल है बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब वजीर खजाना साहब को आए हुए भी काफी दिन हो चुके हैं। IMF पे आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगी, फिर आप कहेंगे कि IMF से मुतालिक ज्यादा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सर, ये जो मेजर स्टेप्स लेने की बात गवर्नमेंट कर रही है, ये पहली दफा तो नहीं सुने हमने, तो हम बचपन से यही बातें सुनते आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने तमाम बातें जो की है वो ठीक की है, और ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं। जो नुस्खे हैं वो भी पुराने हैं, दवाएं भी पुरानी हैं, और हमारी कौम भी वही है जो पहले थी। और हमें ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर यकीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक नाकाम रियासत साबित हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और इस नाकाम रियासत को एक कामयाब रियासत बनाने के लिए जो कौमी सोच, मैं कौमी कहता हूँ, कौमी कलेक्टिव सोच चाहिए होती है, वो हमारी कौम में नहीं है। इसलिए मैं किसी खुश आइंद मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर सकता, और यही हम हर दफा रोते रहते हैं
کہ ہمارے پاس کوئی قومی سوچ نہیں ہے جو لانگ ٹرم ہو اور جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس ملک کو جو کہ ایک ناکام سلطنت ہے اس کو ایک کامیاب سلطنت کی طرف آگے لے جا سکیں. اس میں میرے ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, محب وطن پاکستانی ہوں, مگر میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ پاکستان اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے اور بس ہمارے اندر کوئی ایسا مسیحا پیدا ہو جائے گا جو کل اس کو سیدھا کر دے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک غریب ملک تھے, ایک غریب ملک ہیں اور غریب ملک رہیں گے اگر ہماری سوچ اور ہمارے رویے وہی رہے جو آج ہیں. اور اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی مجھے کوئی بنیادی تبدیلی اپنے رویوں میں نظر نہیں آ رہی. اچھا زیدی صاحب, سر یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن چلیں مستقبل بھی آپ نے تو تاریخ بتا دیا, مایوسی پھیل گئی ہم میں. لیکن سر یہ جو نئے وزیر خزانہ ہیں, ہوپس تو ان سے تھیں, آپ نے پہلے بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی تھی, آپ نے وجہ بھی بتائی تھی ان کی تعیناتی کی. لیکن سر یہ جو ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, اب ریٹیلرز کو یہ ٹیکس نیٹ ورک میں لانا چاہ رہے ہیں جو بڑے عرصے سے نہیں تھے. اب وہ نمبر بھی چھوٹا نہیں ہے, 30 لاکھ سے اوپر ہیں. آپ کے خیال میں کیا کوئی بڑا میجر فرق پڑے گا اس چیز سے؟ ریئل اسٹیٹ کو ایڈ کرنا, توانائی کے شعبوں میں انویسٹمنٹ لانا, یہ سب یہ کر سکیں گے آپ کے خیال میں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں, ریٹیلر, ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر انکم ٹیکس. ریئل اسٹیٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بڑا مسئلہ ریٹیلر, ہول سیلر ہے جو ہمارے سارے ڈاکومنٹری سسٹم کو خراب کر کے بیٹھا ہے. میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ریٹیلرز کو اورنگزیب صاحب نہیں لا سکتے اپنے سسٹم میں. اس کے لیے میں بالکل آپ کے پروگرام میں واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں, اس کے لیے ہمیں فوج استعمال کرنی پڑے گی, اور فوج کی زبان جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں اور جگہوں پر, وہ زبان استعمال کر اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. اگر اس میں آپ سیاسی کھیل کھیلیں گے, گوڈی کھیلیں گے, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ ایک مافیا ہے جو مافیا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹے, کیونکہ اگر وہ ٹوٹے گا تو اسمگلنگ سامنے آئے گی, وہ ٹوٹے گا تو جعلی دوائیں سامنے آئیں گی, وہ ٹوٹے گا تو ہیروئن کی ٹریڈ سامنے آئے گی, وہ ٹوٹے گا تو حوالہ سامنے آئے گا, وہ ٹوٹے گا تو انڈیا کی اسمگلنگ سامنے آئے گی, تو یہ انڈر ایڈوائزنگ سامنے آئے گی. ان تمام برائیوں کے سامنے یہ بازار رکاوٹ ہیں, اور یہ بازار کی مافیا, اورنگزیب صاحب تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ, بہت ہی شریف سے آدمی ہیں جو حبیب بینک میں رہے ہیں. میں تو مارکیٹ کا آدمی تھا, میں تو وہ بھی میرے ساتھ بھی ان کی تقریباً مار پیٹ ہو گئی تھی. تو آپ کے خیال میں اس مافیا کو اورنگزیب صاحب ڈیل کر دیں گے؟ سر آپ نے اتنی زبردست تصویر کشی کی ہے, لیکن اب یہ کام بھی کیا ہم فوج سے کروائیں گے, یا فوج کے طریقے سے آپ کی مراد کیا ہے, کہ ڈنڈے کے زور پر کروائیں گے؟ فوج سے مراد میری یہ ہے کہ جب میں رجسٹر کرانے جاؤں دکان کو, تو دکانوں کے جو بازار کے جو یونین ہولڈرز ہیں, وہ میرے انسپیکٹر کو مار کے بھگا دیتے ہیں, یا اس انسپیکٹر سے رشوت لے لیتے ہیں, اور انسپیکٹر رشوت لے کے غائب ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہر بازار کے باہر ایک جیپ کھڑی ہوگی جس میں 12 آدمی ہوں گے, اور جب تک ساری دکانوں کی انٹری نہیں ہو جائے گی وہ جیپ واپس نہیں جائے گی. یہ علاج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, یہی علاج ہے. باقی اگر آپ کچھ اور سمجھتی ہے تو آپ کی مرضی ہے, آپ سمجھتی رہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, کوئکلی مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ اب اگلے 15 دن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے گیس اور بجلی ان کے ریٹس بھی بڑھ چکے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ہم IMF کی ایما پر کر رہے ہیں, یا ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ریٹس بڑھائیں؟ اور اس سے سر انفلیشن تو بڑھے گی, لیکن کیا واپس جا سکیں گے ہم, یا یہ بس ریٹس آگے کا جو سفر ہے وہی کرتے رہیں گے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ IMF کی کنڈیشن نہیں ہے, IMF کا ایک سسٹم ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ گیس اور بجلی پر سبسڈی نہیں دیں گے, اور جو انٹرنیشنل پرائس ہوگی فیول کی
اور جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو کرنی پڑے گی. تو آپ سبسڈی جب نہیں دیں گے اور پرائسز بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی گیس کی پرائسز بڑھے گی. تو میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر کہا, آپ نے ابھی میرے بیان کے بارے میں کہا کہ میں نے مایوسی والی بات کی ہے. میں نے مایوسی والی بات نہیں کی, میں نے حقیقت پسندانہ بات کی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کہ بھائی اگر میں یہ کہہ دوں, میں آج اگر یہ کہہ دوں کہ اگلے 6 مہینے میں مہنگائی کم ہو جائے گی تو میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں گا. یہ مہنگائی کم نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں کچھ فنڈامنٹل صحیح نہیں کرنے پڑیں گے. اورنگزیب جو ہے وہ اس لیے مجھے پسند ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہے. وہ ہر چیز کو اوپن مائنڈ سے دیکھ کے شاید آگے لے کے صحیح چل سکے, اور یہی پاکستان کا علاج ہے. اور میں نے آپ جو کہہ رہی ہے کہ ہر چیز فوج کرے گی, فوج نہیں کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہر چیز میں فوج انوالو ہے اور جب فوج نے ذمہ داری لی ہے اس ملک کی اکنامک سیکیورٹی کی, تو وہ پھر یہ کام بھی انہیں کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو جتنا نقصان مجھے ہوگا اس سے زیادہ نقصان ان کو ہوگا. ٹھیک. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ اگر اب چلتے چلتے اگر ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات کر لیں, وزیر خزانہ صاحب امریکہ میں ملاقات تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں اب وہ فائنل جو ڈسکشن ہے وہ تو پاکستان میں جب ان کا وفد آئے گا تبھی ہو سکے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پچھلا پروگرام یہ جو اب ختم ہوا ہے تقریباً ہونا چاہتا ہے, اس میں پاکستان نے اچھا پرفارم کیا؟ اگر آپ اس کو ریٹ کریں تو کیسے کریں گے؟ اور دوسرا سر, سعودی عرب کا وفد پاکستان پہنچا ہے, سرمایہ کاری, آپ نے بھی SIFC کا ذکر کیا, اس سے ملاقات کے لیے, اور obviously اس میں کچھ ان کی دیگر چیزیں بھی طے ہوں گی. تو آپ کے خیال میں کیا سعودی انویسٹمنٹ کے آنے سے بھی پاکستان کی اکانومی کو کچھ سپورٹ ملے گی؟ اگر ان 2 سوالوں کا کوئکلی مجھے جواب دے دیں. دیکھیں ثنا صاحبہ, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. جو مڈل ایسٹ میں ایسکلیشن ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل پاورز میں ڈسپیوٹ بڑھ گیا ہے, اس میں ہماری قیمت خرید بڑھ گئی ہے پاکستان کی. اب امریکہ اور اس کے الائز مجبور ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ جو آپ سعودی عرب دیکھ رہی ہیں اور جو ورلڈ پروگرام آنے والا ہے IMF کا, وہ بہت آسان پروگرام ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت امریکہ ہمیں ناراض نہیں کر سکتا. ہماری رمضانوں کی دعائیں کام آ گئی ہیں, ایران نے بھی میزائل مار دیے ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں ناراض کرے. تو ہماری دعاؤں کے اثر سے اب انشاءاللہ تعالی غزہ بھی ہو چکا ہے. تو اب 22 کروڑ کی 25 کروڑ کی ایٹمک پاور کو امریکہ اور سعودی عرب ناراض نہیں کر سکتے. تو وہ ہمیں پیسے دینے پر مجبور ہیں. اور یہ بھی ساتھ میں بات ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین FBR, ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے دلچسپ انداز میں جو پاکستان کی معیشت اور معاشی چیلنجز ہیں اور حکومت کے جو حالات ہیں ان کی انہوں نے تصویر کشی کی ہے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد جہاں حکومت کی بات کی ہے وہیں صوبائی حکومت بھی, خاص طور پر پنجاب کی صوبائی حکومت بھی ایک کے بعد ایک منصوبے شروع کرنا چاہتی ہے, لیکن کیا قومی خزانے میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ منصوبے شروع کریں؟ سستی روٹی اسکیم کی بات کی گئی, لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ سستی روٹی پنجاب میں کسی کو بھی اس ریٹ پر دستیاب نہیں ہو رہی ہے جس کا مریم صاحبہ نے اعلان کیا ہے. اسی سمیت کچھ دیگر چیلنجز جو کہ وفاقی حکومت کو بھی درپیش ہے اور ان کی اوورآل پرفارمنس, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید کی تعطیلات سے پہلے یہ بات بڑی گردش کرتی رہی اسلام آباد کے حلقوں میں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے. حکومت کے لیے کتنی کڑوی گولی ثابت ہوگی, لیکن دیکھنے سے تعلق یہ رکھتا ہے کہ 5 جماعتی الائنس میں JUI کو شامل کرنے کی بھرپور کوششوں کے باوجود بھی JUI کی طرف سے نان انٹرسٹڈ کا بورڈ بڑا واضح نظر آتا ہے. پشین میں کیے گئے آج کے جلسے میں بڑے واضح طور پر JUI کی لیڈرشپ کے خلاف نعرے بھی آج ہمیں سنائی دیے, جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اندرونی طور پر JUI کو ساتھ ملانے کی خواہاں نہیں ہے. لیکن سٹریٹ پاور کو مد نظر رکھیں تو بلند و بانگ دعوے اپنی جگہ, لیکن حقیقت میں JUI زیادہ منظم جماعت کے طور پر اپنے جلسے جلوس اور احتجاج کرتی ہوئی ماضی میں نظر آئی ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکی ہے. اب آیا JUI کو آخر حکومت بھی منانے میں ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ یعنی کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو نہ صحیح معنوں میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے اور نہ ہی صحیح معنوں میں
حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے کوئی پالیسی حکومت کی نظر نہیں آتی. آج کے پارلیمنٹ کے سیشن میں جس طریقے سے شور شرابہ ہوتا رہا، اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت جو کہ مختلف جماعتوں کا مرغوبہ بن چکی ہے، ان کی طرف سے کوئی مشترکہ حکمت عملی اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نظر نہیں آئی. ایسی صورتحال میں اس حکومت کا آگے چلنا اور خاص طور پر صوبائی حکومتوں کی طرف سے بڑے بڑے منصوبوں کا اناؤنس کرنا، جس میں حالیہ سستی روٹی منصوبہ تھا، جس میں ماضی میں بھی مثال شہباز شریف صاحب کے دور میں ملتی ہے. دیکھا ہم نے یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اس کا اعلان تو کیا گیا، لیکن صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد آخر نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مریم صاحبہ کو ایز این ایڈمنسٹریٹر بھی اتنا ہی فعال ہونا پڑے گا جتنے فعال وہ منصوبے اناؤنس کرنے میں نظر آتی ہیں؟ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے پنجاب اور لاہور سے خاص طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو مجھے کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یہ مریم صاحبہ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کرتی ہیں، لیکن وہ منصوبہ منطقی انجام تو دور کی بات ہے، شروعات میں ہی فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب انٹینشنز تو ان کی اچھی ہیں، لیکن سر وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ جان بوجھ کر ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں؟ شکریہ بہت بہت ثنا. دیکھیں بڑا مشکل ہے اس کا تعین کرنا کہ جو آپ کے یہاں وہ ایسی چیزوں کو ہم کنکلوڈ کرنے بیٹھے ہیں جن کو کئی منصوبوں کو مکمل ہونے کے لیے، تکمیل کے لیے 1 سال چاہیے، 9 مہینے چاہیے، 1.5 سال چاہیے، جو انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں. 2-4 منصوبے ایسے ہیں، مثلا صفائی والا منصوبہ ہے یا سستی روٹی کا منصوبہ ہے، اس کے فوری رزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ آیا انہوں نے صفائی جو کہا ہے کہ پورے پنجاب کو یا خصوصاً لاہور کو صاف کرنا ہے، تو آیا اگلے 2-3 ہفتوں میں وہ صاف ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، کیونکہ عید کے بعد ایک بہت بڑا ڈمپ ہوتا ہے، یہ ایک کرائسس ہوتا ہے ٹریش کا اور اس کو اکٹھا کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ شروع میں تو آپ نے منصوبے ہی شروع کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہر منصوبے کی ایک ایجنگ ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے کمپلیشن کا. تو اس کے بغیر ہم کیسے تعین کرتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کہ منصوبے فیل ہو گئے یا بن کھلے مرجھا گئے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شروع کے اندر جو مشکلات ہیں وہ تو تب ہی ہمیں پتہ چلیں گی کہ جب منصوبے جو ہیں وہ ایکسیکیوٹ نہ ہو سکیں. مطلب وہ کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہیں یا انہوں نے اور بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. میں سر اس میں تھوڑی سی ایڈ آن کر دوں. جس طرح سستی روٹی کی بات کی، لوگوں کو بڑا اس کے اوپر اپریشیٹ کیا لوگوں نے، لیکن سر وہ جو 16 روپے کا ریٹ ہے اس کو کوئی بھی روٹی دینے والا قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ 20 سے کم جا ہی نہیں رہے تھے. تو آپ کے خیال میں اب اس کو کتنا میک شور کریں گی کہ جو فیصلے وہ کر رہی ہیں وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکیں؟ بھائی وہ تو ہمیں 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا نا، کیونکہ آج بھی حکومت کا یہ بیان ہے کہ نہیں 16 روپے سے اوپر نہیں آپ بیچ سکتے. ٹھیک. اور یہ پریشر ہمیشہ روٹی والے کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آیا وہ گھٹنے ٹیکتے ہیں یا نہیں ٹیکتے، وہ امریکہ وہ کہتے ہیں انگریزی کا کہ who will blink first. آیا حکومت جو ہے وہ سمجھے گی کہ نہیں 1-2 روپے بڑھانے چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 500 روپے کا تھیلا جو ہے سستا کیا آٹے کا. لیکن میں اس بارے میں تب بھی کوئی ججمنٹ دے سکوں گا کہ جب منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے. مطلب اگر انہوں نے کل امپلیمنٹ کیا ہے یا پرسوں کیا ہے اور اس کے بعد آج نان بائی ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو میں آج اس کو ناکام نہیں سمجھوں گا. میں تو اگلے 4-5-6 دنوں میں دیکھتا ہوں کہ آیا وہ بیچ لیتے ہیں، دکانیں بند کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ان کو نہیں بیچنے دیتی اور وہ اڈیمنٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے 15 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان ہی بکوانا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو بزنس جو ہے ان کا ٹھپ ہو جاتا ہے. تو آیا وہ بزنس چلانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کی بات تسلیم کرتے ہیں یا حکومت کو منوا لیتے ہیں کہ جی ہمیں بزنس چلانے دیا جائے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں اس کا تعین ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ بالکل ہی اس معاملے میں ججمنٹ دینا جو ہے بالکل ایک بڑی مشکل کام ہے، تھوڑا سا ٹائم مریم صاحبہ کو ملنا چاہیے، اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب ایک اور چیز جو ابھی تو ایگزیکیوشن کے مرحلے پہ ہی نہیں پہنچی لیکن بڑی اس کے اوپر شور و غوغا ہوا ہے، وہ ہے 5 جماعتی اپوزیشن کا الائنس. سر ایک تو یہ کہ یہ کیا انسپریشن اس کی پی ڈی ایم سے لی ہے انہوں نے، کیونکہ پی ڈی ایم ہی وہ الائنس تھا جس نے خان صاحب کی حکومت گرائی تھی صحیح معنوں میں. سر کیا وجہ ہے کہ یہ الائنس تو بن گیا لیکن جے یو آئی فے نہ ان کے ساتھ جا رہی ہے نہ نون لیگ اس کو منا پا رہی ہے؟ یہ کھچڑی آخر بن کیوں نہیں پائی ابھی تک؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف جو ہے اس کو ایجیٹیشن پالیٹکس کا بڑا تجربہ ہے اور اس نے بہت ہی تھکا دینے والی ایجیٹیشن پالیٹکس کی ہوئی ہے. 2014 میں
وہ دھرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے 126 دن کا دھرنا ڈالا جو بڑی غیر معمولی بات تھی. پھر اس کے بعد وہ 10 اپریل کو اقتدار سے محروم ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے کم از کم و پیش کوئی 1 سال سے زیادہ انت تک رات دن محنت کی, لانگ مارچز کیے, میرا خیال ہے سینکڑوں نہیں تو کئی درجنوں جلسے کیے اور روزانہ کی بنیاد پہ کیے, لوگوں کو سے حلف لیے اپنے لانگ مارچز میں آنے کے. اس کے بعد انہوں نے ٹی وی انٹرویوز دیے, سوشل میڈیا کا استعمال ہوا, لیکن کسی جگہ پہ بھی ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی. باوجود ہے کہ یہ ان کی ایفرٹ جو ہے ان کو اتنا ضرور ہوا کہ ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے کوئی سبسٹانسو ان کو کوئی فائدہ پہنچا ہے یا حکومت کو کسی موقع پہ وہ گھٹنے ٹکانے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ 2014 میں جب یہ بالکل سامنے آ گئے تھے سیاست ریاست بچاؤ کے ہورڈنگ بن لگ گئے تھے پورے پاکستان میں, تو وہ بالکل ہی رزلٹ کیا, تعلق قادری صاحب تو 1 مہینے کے اندر حوصلہ ہار بیٹھے تھے اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اور واپس چلے گئے. عمران خان صاحب ڈٹے رہے تاکہ کہ وہ آرمی کا جو ہوا تھا, جو اسکول کا جو پشاور میں سانحہ ہوا تھا پبلک اسکول کا, تو اس کے بعد بہرحال عمران خان صاحب کو ایک اچھا ایک ایگزٹ پلان مل گیا دھرنے سے, وغیرہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں وہ اور کتنا بیٹھتے چند بندوں کے ساتھ. تو اور اسی طریقے سے جب انہوں نے 15 اپریل 2022 سے پشاور سے کیمپین چلائی تو انہوں نے کہا جی 25 مئی کو میں 30 لاکھ بندے لے کے اسلام آباد آؤں گا. ظاہر ہے نہیں لا سکے, 3,000 بندہ بھی بہت مشکل شاید آپ کے گنتی کریں, یا چند ہو سکتے 5-6 ہزار ہوں جو آئے ہوں. اور خود عمران خان صاحب کا نے اپنے طور پہ بڑی اپنی حوصلہ شکنی دیکھی. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں ثنا کہ جس سے ان کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی اس کا حاصل اصول نہیں ہے. اب اگر تحریک انصاف جس میں اب عمران خان بھی نہیں ہے اور اگر یہ سمجھا جائے کہ عمر ایوب صاحب یا گور خان یا افضل شیر یہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ لا سکیں گے عمران خان کی موجودگی میں, اور باقی جماعتوں کے پاس تو اسٹریٹ پاور نہ ہونے کے برابر ہے, وہ ضرور ہے کہ ان کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں 2-3 4 کانسٹیٹوئنسی میں یہ بہت پاورفل لیڈر ہے چاہے, اور لیکن ویسے ان کی بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ بڑے بھاری بھرکم لیڈر ہیں. اچھا زئی صاحب ایک پاکستان کے ایک نامور سیاستدان ہیں, اختر مینگل صاحب ایک کمال کے ایک اپنے طور پہ ایک پوری انجمن ہے ایک ذات کے اندر, لیکن اس کو کوریلیٹ آپ ایجیٹیشن پالیٹکس کے ساتھ کریں گے تو اس میں وہ بالکل وہ کوئی وہ نہیں ہے جس کو کہنا چاہیے کوئی آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کوئی امپیکٹ نہیں ڈالیں گے, نہ وہ ڈال سکتے, نہ تحریک انصاف. اب عمران خان والی ہے جو عمران خان صاحب نے امپیکٹ انہوں نے بھی رزلٹ وہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ جو کام چاہتے تھے کہ جناسمنی جو پارلیمنٹ کو آنے کے لیے پنڈی لانگ مارچ لے کے گئے. نہیں بظاہر آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب ناکام. سر وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ایک سوال کوئکلی اگر مجھے اس کا جواب دے دیں. سر چلیے خان صاحب یہ پی ٹی آئی کے حوصلے تو بلند نظر نہیں آتے, لیکن نواز شریف صاحب آج کل بالکل لائم لائٹ سے باہر ہیں, کیا وجہ ہے؟ خاموش ہیں, بات کرو ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کون سا کوئی بہت اچھی کارکردگی کر رہی ہے جو میں عوام سے جا کے ملوں. وہ اتنے مایوس کیوں ہیں سر؟ اگر مختصر مجھے جواب دے سکیں. نہیں میرے نہیں خیال, میرے خیال ہے کہ وہ بالکل اپنی ایک پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ جو حالات ہیں جس کے اندر ان کے پاس سپیس بہت کم ہو گئی تھی سیاست کی تو اس کو آبزرو کریں. وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, یہ جتنے بھی لیڈر ہیں, عمران خان ہوں, نواز شریف صاحب ہوں اور پیپلز پارٹی کے جو بڑے لیڈر ہیں فضل الرحمان صاحب ہوں, تو یہ ان کو کبھی بھی آپ انڈرمائن کسی کو بھی نہ کریں کسی وقت بھی. اور انہوں نے کوئی نہ کوئی لاحمل بنا کے, کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی بال ٹو بال اس پہ کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ دوپہر سے پہلے یہ نہیں کیا, شام کو یہ نہیں کیا, اس ہفتے کچھ نہیں کیا. تو ایک لمبی گیم ہے. مطلب اگر 6 مہینے نواز شریف صاحب اور بھی کوئی لاحمل نہیں بناتے اور ایک بھرپور پہ لاحمل بنا کے سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ طریقے کار ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے خاصی لمیٹیشن ہے کہ اس وقت جو مرکز میں حکومت ہے وہ بھی ان کی ہے, پنجاب میں بھی ان کی ہے. تو ایک وہ جو بیانیہ ہے وہ کورسو تو ہو نہیں سکتا, ایجیٹیشن تو ہو نہیں سکتا, اور ایجیٹیشن ہوگا تو پھر ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر سپیس بڑی خوبصورتی سے بنانی پڑے گی اور پھر ہم آؤٹ آف دا باکس کوئی بیانیہ بنانا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ سب کچھ بیانیے کی
جو ہے وہ جنگ ہے، بالکل جس کو ٹھیک کہنے کہہ کے رہے ہیں۔ فیض ہے. بالکل اگر ٹھیک۔ بیانیہ اچھا ہے تو آپ کی سیاست مضبوط ہے، اور بیانیہ کمزور ہے تو سیاست کمزور ہے. بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، بڑے زبردست میں. یقیناً نون لیگ کی سیاسی جو گرفت ہے وہ بظاہر کمزور نظر آتی ہے، لیکن سیاسی حکمت عملی بیک اینڈ پر کچھ نہ کچھ یقیناً نواز شریف صاحب کے ذہن میں موجود ہے. پراسرار خاموشی ضرور ہے، لیکن یہ خاموشی ٹوٹنے کا ایک نہ ایک وقت ضرور متعین ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.